عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت عاشق رسالت رفیع الدرجت سنیوں کی جان ہماری پہچان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ فرماتے ہیں میرے امام کے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میدان علم و فن پہ اجارہ رضا کا ہے، میدان علم و فن پہ اجارہ رضا کا ہے، تقوی بلند فتویٰ انوکھا رضا کا ہے، شمسی بتائے کیا بھلا کیا کیا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، بزرگوں کا کرم ہے ہر گھڑی آباد رہتا ہوں، بزرگوں کا کرم ہے ہر گھڑی آباد رہتا ہوں، تصور میں کبھی اجمیر یا بغداد رہتا ہوں، محبت سے نجم شمسی مجھے سب لوگ کہتے ہیں، منور شاہ کے شہر الہ آباد رہتا ہوں۔ محبت اور اخلاص کی پاکیزہ بارگاہوں میں نجم شمسی سلام محبت عرض کرتا ہے۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، یعنی اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر کے ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کر لیں، محبتوں کے ساتھ میں آپ کو سلام کروں، میرے سلام کی گواہی آپ جواب کی صورت میں دیں، آپ کے جواب دینے کی گواہی وہ مقدس فرشتے دیں جو الحمدللہ ہماری آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام و کلام کے بعد ہمیں اور آپ کو سب سے محترم کام کرنا ہے، وہ کام جو درود شریف کی صورت میں ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا معراج کے دولہا ہم غریبوں کے غم گسار سیاح لامکان سرکار عبد تراب حضور تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر کے نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ذرا ایک مرتبہ اور حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، غوث الاعظم کانفرنس کا یہ خوبصورت بینر جس کے پاکیزہ صحن نور میں بیٹھ کر کے الحمدللہ ہم اور آپ اپنی آخرت کی زلفوں کو سنوار رہے ہیں، کچھ ہی ساتوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ خطابت کی دنیا کا وزیر اعظم شہنشاہ خطابت نباز قوم ملت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد
رضا صاحب قبلہ برکاتی مراد آباد الحمدللہ بہت جلد منبر رسول پہ تشریف لانے والے ہیں. پھر وہیں پہ آپ دیکھیں گے شارح اہل سنت شارح مسلک اعلی حضرت جناب محترم قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ اناؤ کانپور الحمدللہ وہ بھی بہت جلد منبر رسول پہ تشریف لانے والے ہیں. شہر کلکتہ کی ایک بہت خوبصورت آواز شاہکار ترنم واصف شاہ خدا حاذق شعر و سخن حضرت شہباز رضا نوری کلکتوی الحمدللہ وہ بھی بہت جلد منبر رسول پہ تشریف لانے والے ہیں. محب الشعراء جناب محترم توفیق چشتی صاحب جن کا تعلق مغل سرائے کی زمین سے ہے الحمدللہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات نے جناب محترم اصغر امام آسوی صاحب قبلہ کو اپنی پاکیزہ سماعتوں کے باپ کے قریب کیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ صاحب دیوان شاعر حضرت شکیل نامپوری صاحب قبلہ الحمدللہ جو مائک پہ تشریف لانے والے ہیں. بڑی خوبصورت نظامت بڑی خوبصورت نقابت آپ حضرات جناب محترم بھائی شکیل اختر رحمتی صاحب قبلہ الحمدللہ وہ بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ چلتے ہیں ساتھ ساتھ پر ملتے نہیں کبھی، مولا نے ہم کو ریل کی پٹری بنا دیا. اللہ کا شکر ہے بڑی خوبصورت آپ حضرات کی سماعت ہے. آپ دیکھیں منبر رسول پہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور صوفی ملت حضرت احمد علی صاحب قبلہ رحمانی تیغی الحمدللہ منبر رسول پہ تشریف فرما ہے. وہیں پہ الحمدللہ آج کی اس خوبصورت جلسے کی قیادت فرما رہے خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا صاحب قبلہ الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. حضرت قاری ریاض الدین صاحب قبلہ الحمدللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. صدر اجلاس ہمدرد قوم ملت نباس قوم ملت حضرت علامہ مولانا محمد نصیر الدین صاحب قبلہ نمازی تیغی قادری الحمدللہ وہ بھی منبر رسول پہ تشریف فرما ہے جو الحمدللہ آج کی اس خوبصورت جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں. میں آپ جیسی خوبصورت سماعتوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں. حضرات آج کا یہ خوبصورت جلسہ دل نواز پروگرام اور مشام جاں کو معطر کرنے والی تقریب جس میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، انوار و تجلیات کی عطر بیز پھوہاریں پڑ رہی ہیں، خدا بندی انعام و اکرام ربانی توجہات و عنایات کی برسات ہو رہی ہے. اس نبی برحق رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور ان کی شان و شوکت کا ترانہ گنگنانے کے لیے ان کی آمد کے گن گانے کے لیے ہم سب انعقاد پذیر ہے. وہ 72 نفوس قدسیہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے خون کا ایک قطرہ اسلام کی راہ میں پیش کر کے اسلام کے درخت کو ہرا کیا ہے. وہ شہیدان کرب و بلا جنہوں نے اپنی گردنوں کو راہ خدا میں کٹوا کر کے اسلام کے جھنڈے کو عروج بخشا ہے. انہی شہیدان کرب و بلا کا ذکر کرنے کے لیے سرکار غوث اعظم کے عظمتوں کے علم کو بلند کرنے کے لیے سرکار غریب نواز کے محبتوں کے علم کو بلند کرنے کے لیے اعلی حضرت کے عشق کی زنجیر میں قید ہو کر کے الحمدللہ آج کی اس پاکیزہ جلسے آج کی اس پاکیزہ زمین آج کی اس پاکیزہ فائبر کی کرسی پر بیٹھ کر کے ہم اور آپ اپنے نام اعمال کی زنبیل کو باوزن کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ کا ذوق آپ کا شوق دیکھ کر کے مجھے یہ بالکل احساس ہو چکا ہے کہ میرے ماتھے کی نگاہوں کے سامنے الحمدللہ اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں واقعی سب کے سب مدینے والے سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. مزید اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ آپ کا شوق آپ کا ذوق دیکھ کر کے مجھے یہ احساس ہو چکا ہے کہ اس وقت یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سب کے سینے کے اندر مدینے شریف کی حاضری کی طلب موجود ہے. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ اپنی آنکھوں سے غلاف کعبہ چومنا چاہتے ہیں. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ مسجد نبی شریف کے پاکیزہ کبوتروں کے قدم کے آہٹوں کے نشان کو چومنا چاہتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں لیکن ایک مرتبہ میں یہ چاہتا ہوں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جسے اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ذرا سا ایک ہاتھ اٹھائے. اللہ نے جسے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے. ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کرے ذرا سا مجھے باور کرائے کہ میں واقعی حضور سے محبت کرتا ہوں. تو ذرا سا ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں ذرا اللہ کی بڑائی بیان کرے ذرا محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. الحمدللہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. یہ بات آپ نے ثابت کر دیا کہ واقعی آپ حضور سے محبت
محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت علامہ نصیر الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ آپ بھی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ صرف وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جو حضور سے سچی محبت کرتے ہیں۔ جتنے لوگ حضور سے سچی محبت کرتے ہیں صرف وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر حضور کے نام پہ آپ سے کچھ مانگ لیا جائے تو دے سکتے ہیں آپ؟ دے سکتے ہیں آپ؟ ذرا پیچھے والے دے سکتے ہیں آپ؟ اگر میں یہ کہہ دوں حضور کے نام پہ گردن کٹا دے تب کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ ماشاءاللہ یہ سرکار سرکاہی کی زمین ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ کو گردن نہیں کٹانا ہے بلکہ جس حسین کے نانا کے نام پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے اسی کربلا والوں کی محبت میں جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سعود کے پہلے آ کے تشریف لائے؟ کیسا ہو سکتا ہے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، جن کے سینے میں حضور کی محبت ہے، جن کے گلوں میں حضور کی غلامی کا پٹا مسکرا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ نے حضور کے نام پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ آپ نجم شمسی کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، آپ حضرت مولانا نصیر الدین صاحب قبلہ کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، آپ شکیل نانپوری کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن جس کربلا والوں کے نام پہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے وہ کربلا شریف سے آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ حضرات کی سماعت ہے، میں آپ کی اس خوبصورت سماعت کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ذرا سا ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، ذرا سا حضور کو پکاریں، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے محبتوں کے ساتھ میں کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، جسے حضور سے جتنی محبت آواز جتنی بلند، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا اور محبتوں کے ساتھ میں آپ کی آواز کی شمع کی لو تھوڑی سی اور تیز ہو جائے، اس خیال کے ساتھ کہ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، لہرا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب یہی سے یہ تمام تر شورا کرام بیٹھے ہیں، جہاں جہاں علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی توجہ کا طالب، میں اپنی نظامت کے فہرست کے قید خانے کے ترکش کا پہلا تیر، ماشاءاللہ، اور جہاں علماء بیٹھے ہو وہاں شعر سے زیادہ تو جملوں کی تائید ہونی چاہیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ شعر کا معیار آئندہ گلا رہ جائے گا، شعر کو کوئی نہ ہوگا، شعر گا رہ جائے گا۔ میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت، دوسرا شاعر تو ہجے سوچتا رہ جائے گا۔ میں نے تو لکھ بھی دیا اردو میں بیت العنکبوت، دوسرا شاعر تو ہجے سوچتا رہ جائے گا، اور نامور جتنے بھی شعراء ہیں وہ سب مر جائیں گے، ایک فقیرہ ہی یہاں آل انڈیا رہ جائے گا۔ تو تائید ضروری ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں ایک خوبصورت شعر سے اپنی آج کی اس نظامت کا آغاز کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ تہذیب و تمدن کا قرینہ بھی بہت ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں، شاعر نے کہا کہ تہذیب و تمدن کا قرینہ ہی بہت ہے، مومن کے لیے مکہ مدینہ ہی بہت ہے۔ آنے والے خوبصورت شعر، یہ مظفر پور کی زمین ہے، ذرا سا مجھے احساس دلائیے گا۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں شاعر اہل سنت، شاعر مسلک اعلی حضرت جناب محترم بھائی قاری غلام نور مجسم صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ شاعر اہل سنت جناب محترم بھائی شہباز رضا نوری تشریف فرما ہے، جناب محترم بھائی توفیق چشتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، استقبال کر لیں، نعرہ تکبیر۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث العظم کانفرنس، فضائل اہل بیت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ یہ میرے تمام تر بھائیوں کی آمد ہو گئی ہے، میں سب کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے ایک خوبصورت شعر پڑھتا ہوں۔ شاعر نے کہا کہ تہذیب و تمدن کا قرینہ ہی بہت ہے، مومن کے لیے مکہ مدینہ ہی بہت ہے، اور لے جاؤ نہیں چاہیے خوشبو کا سمندر،
سبحان اللہ، سمندر لے جاؤ، نہیں چاہیے خوشبو کا سمندر، دو بوند محمد کا پسینہ کی بہت ہے۔ انشاءاللہ حضرات بہت سے اچھی اشعار آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے قریب پہنچیں گے، کچھ نئے مفاہیم و مطالب کے پاکیزہ غازے سے سجے ہوئے خوبصورت اشعار انشاءاللہ آپ کی سماعتوں کے پاکیزہ باب کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ حضرات اس وقت میری فہرست قید خانے میں 5 نام تاجر محبت کی صورت میں قید ہیں۔ اگر آپ 5 کو یاد نہیں رکھ سکتے تو اعلیٰ حضرت سرکار کا صرف ایک شعر یاد رکھ لیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ میری فہرست کے قید خانے میں پہلا نام شاعر دیوان، صاحب دیوان شاعر اہل سنت حضرت شکیل نانپوری کا، جو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی فضاؤں میں اڑنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ میں ان سے گزارش وہ مائک پہ تشریف لائے جسے اللہ نے ایک ہاتھ دیا ہو وہ ایک ہاتھ اٹھائے، جسے اللہ نے دونوں ہاتھ دیا ہو وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، میری آواز سے آواز ملائے، نعروں کے ساتھ میں استقبال کرے، نعرہ تکبیر، زار محبتوں کے ساتھ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث العظم کانفرنس، دیار سرکار تیغ علی شاہ، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔